مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، فرش پرانے ہو گئے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، پنکھے جل گئے۔ امام بارگاہوں کے اندر یہ کیفیت اگر ہو، اور اگر کوئی چاہنے والا ہو اور وہ دیکھ کر ایسے ہی گزر جاتا ہو، ہمارے گھر کا فرش تو خراب نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مینٹین نہ رکھی ہو ہم نے، یہ مولا کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں کمزوری کیوں ہے؟ ہمارے گھروں سے زیادہ مولا کا گھر شان سے ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے پردوں سے زیادہ اچھے پردے مسجد اور امام بارگاہ میں ہونے چاہیے۔ جی اگر مولوی پر آپ کا دل نہیں ہے تو خمس نہ دو اس کو، مگر مولوی کا بہانہ کر کے خمس جو نہیں نکالتے ہو تو تم بھی تو خمس کھا رہے ہو۔ جو نہیں دے رہا، اچھا مولوی تو خمس کھا رہا ہے، اور جو تم نہیں دے رہے، خمس واجب تھا، خمس نہیں دیا تو تم نے بھی تو خمس کھا لیا۔ تو اگر خدا نخواستہ وہ مجرم ہے تو مجرم تو یہ بھی ہے، وہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو تم بھی رضی اللہ نہیں ہو۔ تو خدا کے واسطے اپنی تاریخ طے کرو۔ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تم سے بھی کہہ رہا ہوں، تمہیں بھی ابا پیسے دیتے ہیں جیب خرچی کے، اپنی میں اس بچے کو مراد لی ہے، مراد یہ بچہ ہی نہیں ہے، میں جانتا نہیں کون ہے یہ سارے بچے، سب کو ابا خرچہ دیتے ہیں، بڑے دیتے ہیں، خود کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ تاریخ طے کرو، اور اس تاریخ میں دیکھو 2000 جیب میں ہے، 10,000 جیب میں ہے، اتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، 20%۔ 10,000 میں 2,000، کہنے مولانا 10,000 میں 2,000 دے دیے تو بچے گا کیا؟ تو پھر تم 2,000 رکھ لو، 8,000 دے دو۔ عجیب باتیں، وہ 2,005واں حصہ تم سے قرآن مانگ رہا ہے، سورہ انفال میں خمس کی آیت ہے، 200 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں ہیں۔ لہذا اپنا خمس خود نکالو، اپنے ہاتھ سے خرچ کرو جا کر، شاباش، خمس نکالو اپنے ہاتھ، اپنا اور اپنے ہاتھ سے جا کے خرچ کرو جہاں بھی ضرورت ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ فلاں ادارے میں فلاں جگہ پر کسی چیز کی کمزوری ہے، ایک واجب کو نہیں چھوڑو۔ میں کہتا ہوں اگر میری قوم 50% خمس نکالنا شروع ہو جائے، خود لگانے لگے، عباس ٹاؤن کے 100 لوگ اگر خمس جمع کر کے چاہیں تو یہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی مجتہد، کوئی خمس عراق نہیں جاتا، کوئی خمس ایران نہیں جاتا، یعنی ایران خمس جاتا ہے۔ اچھا جو دیتا نہیں نا وہ تبصرے وہ زیادہ کرتا ہے، جو دیتا ہے اسے پتا ہے کہاں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کو تو رسید دی جاتی ہے، اس کو تو حساب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مجتہدین نے اپنے اپنے ملکوں میں خمس لگانے کی اجازت دی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کنجوس اور علی والا کہ وہ شخص جو نشاپور سے جا رہا تھا اور بہت کچھ لے کے گئے، تو ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس تو یہ یا تو کپڑا یا ایک دھرم دیا، بس کہا یہی خمس ہے۔ اب حالانکہ اس کی کیا تھی، مگر خوب واجب تھا، دیا کہ امام کو دے دیجئے گا۔ اب وہاں گیا، اچھا ان کے تو ذہنوں میں فطورت تھی، یہ جانتے تھے کہ اب دے کر چیک کریں گے کہ امام ہے کہ نہیں ہے، تو امام نے کسی کا مال قبول ہی نہیں کیا، کہا بس وہ ایک عورت کا جو لائے ہو وہ ذرہ دے دو۔ یعنی اس کے خلوص، اخلاص اور اس کی حلال کی کمائی کو دیکھا، حتیٰ اس کے لیے کفن بھیجا 7ویں امام نے، اور نہ صرف کفن، جب وہ دنیا سے چلی گئی تو اجازت امامت سے جا کر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ، یعنی عمل سے دکھایا خلوص۔ بھائی 100 روپے بچے 100 روپے خمس دے، 20 روپے بچے 20 روپے دے، ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنے جوانوں سے پوچھتا ہوں بھائی کما رہے ہیں سیلری، آپ سے سب خرچ ہو جاتا ہے، یعنی سال میں 10 روپے بھی نہیں بچ رہے آپ کے پاس۔ بھائی کچھ تو بچاؤ امام کی خاطر، نہیں بچ رہے تو بچاؤ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خمس کا ٹائم آ رہا ہے، یہ بھی خرید لو وہ بھی خرید لو، خمس کم دینا پڑے گا۔ یعنی وہ تو حق کے بی بی کھا گئے، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں جی مولانا صاحب ہم خمس نہیں دیتے، یہ مولانا یہ کل تو سائیکل پہ آتے تھے آج گاڑی پہ آتے ہیں۔ وہ بھائی کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 10 سال ہو گئے۔ میں نے کہا آپ پہلے کہاں رہتے تھے؟ کہا رضویہ میں۔ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ڈیفنس میں۔ تو میں نے کہا آپ رضویہ سے ڈیفنس کیسے پہنچے؟ آپ پہنچ جائیں رضویہ سے ڈیفنس،
آپ آلٹو سے لینڈ کروزر لے لیں، وہ بیچارہ سائیکل سے آلٹو بھی نہ خریدے. یعنی مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم، وہ نہیں دیتے. تم نے نہیں دینا تو کسی کو جھوٹا قرار نہیں دو عزیزان محترم. آپ شخص دیکھیں نہیں دیتے. یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم خود سہل انگار ہو گئے ہیں دین کے معاملے میں، اور ادھر دوسروں کا بھی یہ حال ہے. خمس دینے جاؤ تو لے لیتے ہیں، جب کوئی بیچارہ مانگنے آ جائے، کوئی سادات آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ میرا حصہ ہے. سوال ایسے کرتے ہیں، پوچھ گچھ اتنی ہوتی ہے کہ وائٹ کالر جس کی معاشرے میں عزت ہو وہ نہیں جاتا. ورنہ خمس کا نظام ایسا تھا کہ اگر اسے صحیح طرح تقسیم کر دیا جائے تو کوئی بھی پریشان نہیں ہوتا. حقیقت یہی ہے عزیزان محترم. ہم ان چیزوں کو سمجھیں.